نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا، یعنی اس کا ایمان ہی کامل نہیں، یہاں تک کہ میں اس کو، اس کے والد اور اس میں والدہ بھی شامل ہے، اور اس کی اولاد، چاہے بیٹے ہوں یا بیٹیاں، اور باقی تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو ایک مومن ہونے کی حیثیت سے ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر رشتے سے بڑھ کر چاہنے والے ہوں۔ لیکن اس محبت کا مطلب کیا ہے؟ کرمانی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا مطلب آپ کی اطاعت کا ارادہ کرنا ہے، یعنی آپ کی محبت آپ کی اطاعت کا تقاضا کرتی ہے اور آپ کی مخالفت کو ترک کر دینا ہے، اور یہ اسلام کے واجبات میں سے ہے۔ اور یہ حدیث جامع کلمات سے تعلق رکھتی ہے کیونکہ اس میں محبت کی تینوں قسموں کو جمع کر دیا گیا ہے۔ محبت کی تین قسمیں کون سی ہیں؟ نمبر ایک محبت الاجلال، یعنی تعظیم کی محبت، کسی کی تعظیم کرنا اور اس وجہ سے اس سے محبت کرنا، جیسے والدین ہیں، اساتذہ ہیں، جن کو ہم اپنے بزرگوں کو بڑا سمجھتے ہیں، پھر ان سے محبت کرتے ہیں۔ محبت الشفقہ، شفقت اور رحمت کی محبت، جیسے والدین کو اولاد سے ہوتی ہے، بڑوں کو اپنے چھوٹوں سے ہوتی ہے، استادوں کو اپنے شاگردوں سے ہوتی ہے، یعنی شفقت کی وجہ سے، رحم کی وجہ سے۔ اور تیسرے ہے محبت المجانسہ، ہم جنس یعنی اپنے انسانوں سے، یہ محبت تمام لوگوں سے کی جاتی ہے اور اس کے درجے ہوتے ہیں، کسی سے کم ہوتی ہے، کسی سے زیادہ ہوتی ہے، جیسے دوستوں سے محبت ہوتی ہے، خاندان برادری کے لوگوں سے محبت ہوتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں یہ تینوں چیزیں شامل ہوں گی، یعنی ساری محبتیں جمع ہوں گی وہاں، یعنی تمام انسانوں سے بھی بڑھ کے محبت کرنی ہے، اپنی اولاد سے بھی بڑھ کے محبت کرنی ہے، اور اپنے والدین سے بھی بڑھ کے یعنی بڑے ہوں، چھوٹے ہوں، برابر کے ہوں، کسی سے بھی کوئی محبت ہو، اس محبت سے بڑھ کر آپ کی محبت ہو۔ اور محبت کی سچائی کی دلیل کیا ہوتی ہے کہ انسان محبوب کی رضا کی خاطر اپنی جان تک قربان کر دیتا ہے اور محبوب کو اپنی ذات پر ترجیح دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بارے میں قرآن مجید میں بھی آیات آتی ہیں، جیسے سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 24، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مسلمانوں سے کہہ دیجئے، اگر تمہیں اپنے باپ، اپنے بیٹے، اپنے بھائی، اپنی بیویاں، اپنے کنبے والے اور وہ مال جو تم نے کمائے اور تجارت جس کے مندہ پڑ جانے سے تم خوف کھاتے ہو، اور تمہارے مکان جو تمہیں بہت پسند ہیں، جن پہ تم راضی ہو گئے ہو، اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کے راستے میں نکلنے کی جو فضیلت ہے یا جو محبت ہے، وہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ، ہر رشتے سے زیادہ، ہر مال سے زیادہ، ہر وہ چیز جو ہماری دلچسپی کا باعث ہے اس سے زیادہ ہونی چاہیے، کہ ہم کسی بھی چیز میں مشغول ہوں، جب اللہ اور اس کے رسول کی پکار آئے تو ہم ان چیزوں کو چھوڑ کے اٹھ جائیں، چاہے نماز کی پکار ہے یا اللہ کے راستے میں نکلنے کی پکار ہے یا کسی کام کا حکم دیا جا رہا ہے یا کسی چیز سے روکا جا رہا ہے، تو اس چیز میں ہم لبیک کہنے والے ہوں، فوراً آگے بڑھ جانے والے ہوں۔ پھر اس سلسلے میں یاد رکھیے کہ اپنی جان سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت لازم ہے، یعنی پہلے تو ہم نے والدین، اولاد اور سارے انسانوں کی بات کی، اور پھر ہمیں ایک حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے، تو عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے ہر چیز سے زیادہ پیارے ہیں سوائے میری اپنی جان کے۔ تو آپ نے فرمایا، سوچ لو عمر، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک میں تمہیں تمہاری اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو حضرت عمر نے پھر عرض کیا، یا رسول اللہ میں نے سوچ لیا، اللہ کی قسم آپ مجھے میری اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ فرمایا، ہاں اب اے عمر، یعنی ایمان مکمل ہوا۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کی حلاوت عطا کرتی ہے، یعنی یہ محبت جو ہے اس کے اندر ایک خاص مٹھاس ہے، اور پھر یہ آپ کا ساتھ پانے کا ذریعہ ہے، یعنی قیامت کے دن ہم اس وقت آپ کے ساتھ ہوں گے جب آپ سے محبت کرتے ہوں گے۔ ابو ذر کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ ایک آدمی کسی قوم سے محبت کرتا ہے لیکن ان کے اعمال کرنے کی قدرت نہیں رکھتا، تو آپ نے فرمایا، اے ابو ذر آخرت میں تم اس کے ساتھ ہوگے جس سے تم محبت کرتے ہو۔ اور اس دن صحابہ کرام بہت زیادہ خوش ہو گئے کیونکہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز سے زیادہ محبوب تھے۔
اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی علامات کیا ہیں؟ وہ محبت سچی کیسے ہوگی؟ ہم اپنے اندر کس طرح اپنا احتساب کریں، اپنا جائزہ لیں کہ ہم محبت کرتے بھی ہیں کہ نہیں؟ اس میں پھر وہی بات، سب سے پہلی چیز آپ کا اتباع، آپ کے فٹ سٹیپس کو فالو کرنا، نہ ادھر ہونا نہ ادھر ہونا، اسی رستے کو اختیار کرنا جس کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں۔ دوسری چیز، اس محبت کا تقاضا ہے کہ آپ کی عزت و توقیر کی جائے، یعنی یہ محبت ایسی نہیں کہ جیسے آپ کو اپنے بچوں سے ہوتی ہے اور آپ ان سے کھیل کود شروع کر دیتے ہیں، بلکہ اس محبت میں تعظیم ہے۔ پھر آپ کی خاطر جان مال قربان کرنا، جیسے حضرت ابو بکر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر کے مال نے مجھے جتنا نفع پہنچایا اتنا کسی کے مال نے نفع نہیں پہنچایا۔ یہ سن کر ابو بکر رضی اللہ عنہ رونے لگ گئے، کہا اے اللہ کے رسول، میں اور میرا مال تو آپ ہی کا ہے، کیا آج ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں اور میرا مال تو آپ ہی کا ہے، کہ جس راستے میں آپ کہیں گے میں خرچ کرتا چلا جاؤں گا؟ یا پھر ہم دین کو الگ کیے ہوئے، دنیا کو الگ کیے ہوئے ہیں، دین میں چند ریچولز نبھا لیتے ہیں اور جہاں تک مال کا تعلق ہے تو وہ صرف اپنی خواہشات پر خرچ کرتے ہیں۔ تو صرف اپنی خواہشات پر خرچ کرتے رہنا اور زبانی کلامی محبت کے دعوے کرنا یہ کافی نہیں، بلکہ آپ کی سنتوں کی ترویج میں مال خرچ کرنا، آپ کے لائے ہوئے دین کو پھیلانے میں مال استعمال کرنا، یہ محبت کا تقاضا ہے۔ پھر ہے آپ کی سیرت پر چلنا، آپ کی سیرت کو اختیار کرنا، پھر ہر معاملے میں آپ کی اطاعت کرنا، چاہے نماز ہو چاہے حج ہو، لیکن یہ یاد رہے کہ آپ کی محبت میں غلو نہ ہو، یعنی بعض اوقات ہم جس سے محبت کرتے ہیں اس میں حد سے بڑھ جاتے ہیں، اور بعض کیسز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں لوگوں نے جب کوئی ایسی بات کرنے کی کوشش کی کہ جس میں آپ کو آپ کے مقام سے آگے بڑھانے لگے تو آپ نے اس کی تردید کر دی۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے ہمارے سردار، اے ہمارے سردار کے بیٹے، اے ہمارے بہترین اور ہم میں سے بہترین کے بیٹے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، تقوی کو لازم کر لو، شیطان تمہارے ہوش گم نہ کرنے پائے۔ میں صرف محمد بن عبداللہ ہوں، اللہ کا بندہ، اللہ کا رسول ہوں۔ اللہ کی قسم مجھے یہ چیز پسند نہیں کہ تم مجھے میرے اس مرتبے سے بلند کرو جو اللہ عز و جل نے میرے لیے رکھا ہے۔ تو بعض اوقات ہم نعتوں وغیرہ میں اس طرح کے اشعار پڑھنے لگتے ہیں کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بعض اوقات نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے مقام سے بھی آگے بڑھا دیتے ہیں، اور آپ کی قبر مبارک کا مقام عرش سے بھی آگے بڑھانے لگتے ہیں۔ تو یہ صریحاً شرک ہے اور بہت بڑی نافرمانی ہے، اور یہ محبت کا تقاضا نہیں بلکہ یہ غلو ہے، اور غلو ناپسندیدہ ہے، چاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہو یا کسی اور کی محبت میں ہو۔ اور غلو کیا ہوتا ہے؟ غلو ہوتا ہے کسی کو اس کے مقام سے آگے کرنا، مثلا نیک لوگوں، علماء، فقہاء، محدثین، مفسرین، علماء امت کا مقام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے کر دینا، یہ غلو ہوتا ہے ان کی محبت میں۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں غلو کیا ہے کہ آپ کا مقام اللہ تعالیٰ سے آگے بڑھا دینا، یا وہ اس سے آگے کر دینا جو اللہ نے آپ کا مقام رکھا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی ایسی چیزیں منسوب کر دینا کہ جیسے ہر چیز آپ کے قبضے میں ہے اور آپ جو چاہیں کر سکتے ہیں، یا آپ نفع نقصان پہنچا سکتے ہیں، تو اس چیز کی ہمیں اجازت نہیں ہے۔ تو محبت کرنا لازم ہے لیکن غلو کرنا ناپسندیدہ ہے، یہ بات یاد رکھیے گا، کیونکہ بہت سے لوگ اس چیز کو سمجھتے نہیں اور وہ محبت میں اتنے آگے بڑھ جاتے ہیں، عقیدت میں اتنے آگے بڑھ جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی باتیں کرنے لگتے ہیں۔ تو اعتدال ضروری ہے ہر محبت میں، اور خصوصاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں۔ یہ محبت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ یہ محبت صرف سن سنا کے پیدا نہیں ہوتی، اس بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا، آپ کے اخلاق کے بارے میں جاننا، آپ کی احادیث کو پڑھنا، آپ کی قربانیوں کے بارے میں پڑھنا، آپ کی عبادت کے بارے میں جاننا، یہ تمام چیزیں محبت میں اضافے کا باعث بنتی ہیں۔ دیکھیے، محبت کسی بھی چیز سے کب ہوتی ہے؟ جب ہمیں اس کی کوئی خوبی بھا جاتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل سچی محبت اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتی جب تک ہم آپ کو جانیں گے نہیں، اور آپ کے اخلاق اور آپ کی قربانیاں جب تک ہم پڑھیں گے نہیں۔ تو اس لیے سیرت کا مطالعہ کرتے رہنا، احادیث کو پڑھتے رہنا، ان میں غور و فکر کرنا، ان سے اسباق حاصل کرنا، ان کو اپنی عملی زندگی میں لانا،
یہ دراصل آپ کی محبت کا تقاضا ہے اور اس سے محبت پیدا ہوگی. اس کے بغیر اگر ہم کہتے بھی ہیں تو اوپر اوپر سے. اور پھر یہ کہ درود شریف پڑھنا بھی بہت فائدہ مند ہوتا ہے، اور اگر اس کی کثرت کر دی جائے تو اس سے بھی دل کے اندر ایک خاص کیفیت آپ کے لیے پیدا ہوتی ہے. اور ویسے بھی دیکھیے درود شریف جو ہے وہ محبت کی وجہ سے ہی پڑھا جاتا ہے، صرف حکم سمجھ کے پڑھنا یا اپنے فائدے حاصل کرنے کے لیے. کیونکہ بہت سے لوگ درود شریف اس لیے پڑھتے ہیں کہ ان کے مسائل حل ہو جائیں گے. اچھی بات ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے محسن ہیں، ہم آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اس کے نتیجے میں ہم پر بھی رحمت آ جاتی ہے. لیکن صرف اس مقصد کے لیے درود نہیں پڑھنا چاہیے، بلکہ آپ کے احسانات کو یاد رکھتے ہوئے، آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ کے حق میں دعائیں خیر کرنی چاہیے. جن کے بارے میں فرشتے بھی درود پڑھتے ہیں اور ان کے لیے دعائیں خیر کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جن کا ذکر خیر ملائے اعلیٰ میں کرتے ہیں، پھر ان کے بارے میں ہمیں تو بہت زیادہ کرنا چاہیے، کیونکہ سب سے زیادہ تو احسان آپ کا بنی نوع انسان پر ہے، ہم پر ہے.